السلام علیکم، علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں زارا شفیع۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے۔ حکومت اور اپوزیشن رہنماؤں سمیت حریت رہنما، سماجی شخصیات اور وکلاء سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات یک زبان کشمیریوں کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتے ہوئے مودی کے مظالم کی شدید مذمت کی۔ پاکستان فرسٹ ہونا چاہیے اور کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ ہم اسی سٹانس پہ کھڑے ہیں اور اس جنگ نے کشمیر کے اس ایشو کو دوبارہ سے ریوائیو کیا ہے اور الحمدللہ یہ کشمیر کو اس کا حق مل کے رہے گا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آزادی جو ہے وہ آسانی سے نہیں ملتی، قوموں کو بہت قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، جان کی، سب کی، اور کشمیری اپنے پورے ایک قوت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اس جنگ کو لڑ رہے ہیں اور دوسرے ممالک ان کی سیاسی اور اخلاقی ہی سپورٹ کر سکتے ہیں اور ہم کرتے ہیں، ہر فورم پہ آواز اٹھاتے ہیں۔ 5 اگست کو سیز فائر لائن کے دونوں اطراف پاکستان اور دنیا بھر میں جہاں کشمیری اور پاکستانی موجود ہے یوم استحصال کے طور پہ مناتی ہے، کیونکہ 5 اگست 2019 کو بھارت نے ایک غیر آئینی، غیر اخلاقی اور یک طرفہ فیصلہ کیا اور اپنے آئین میں دی گئی چند سفارشات یعنی 35A اور 370 آرٹیکل کو ختم۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر حکومت اور اپوزیشن رہنماؤں، حریت قیادت، وکلاء، سماجی شخصیات اور مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ افراد یک زبان ہو گئے ہیں اور کشمیری عوام سے مکمل یکجہتی کا بھی اظہار کیا گیا۔ یونائٹڈ نیشن کے جو ریزولوشن ہے کہ کشمیر سے پوچھا جائے کہ وہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں، انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، جب تک ان سے پوچھا نہ جائے تو ایک کشمیری زندہ ہو، ایک پاکستانی زندہ ہو، تو یہ آواز بلند کرتا رہے گا۔ آج کے اس دن ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اس بات کی کہ ہندوستانی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو انسانی حقوق کے قوانین ہیں، ہیومن رائٹس کے جو قوانین ہیں، اس کی خلاف ورزیاں کی اور مقبوضہ کشمیر کے اندر نریندر مودی جو ہے وہ جینوسائیڈ کر رہا ہے، کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی اقدامات اور قبضہ تنازع کشمیر کی حیثیت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ کشمیر 7 دہائیوں سے اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر حل طلب مسئلہ کے طور پر موجود ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے متعلقہ قراردادوں پر فوری عمل درآمد کے ذریعے کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا استعمال کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ آج کے دن جہاں ہم کشمیری قوم کو، پوری کشمیری قوم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، وہاں ان قائدین کو جو دلی کے تہاڑ جیل میں بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے اور کشمیر کی آزادی کشمیریوں کا حق ہے اور ان کو آزادی ملنی چاہیے۔ پاکستان کشمیری عوام کے ساتھ ہے۔ آزادی اور جو حریت اور حق خود ارادیت ہے، یہ ایک بنیادی حق ہے ہر شخص کا، ہر فرد کا، ہر قوم کا۔ تو کشمیری اپنے حق خود ارادیت کے لیے جو سٹرگل کر رہے ہیں وہ ان کی انڈیجنس ہے اور اس سے وہ کبھی بھی بیک آؤٹ نہیں کریں گے۔ 35 سے اور 370 انہوں نے وہ کرتے ہوئے انہوں نے ختم کرتے ہوئے انہوں نے اسے اپنا پارٹ بنا لیا۔ اس کے خلاف پاکستان پہلے بھی پروٹیسٹ کر رہا ہے، اب بھی ہم انٹرنیشنل جہاں بھی ہمیں موقع مل رہا ہے ہم اس کے اوپر، اور ہماری تمام ہمدردیاں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ جی دیکھیں، بات یہ ہے کشمیر کے ساتھ ہم آج بھی ہیں، کل بھی تھے اور کل بھی رہیں گے، اور پوری کوشش ہے ہماری کہ جو ہے اقوام متحدہ اپنے فرائض پہ انجام دے اور اپنی قراردادوں پہ عمل کرے۔ جتنے بھی ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں اور جو امریکہ خود ساختہ ہیومن رائٹس کا چیمپئن اپنے آپ کو کہتا ہے، اور پوری دنیا کو اس میں اپنا اہم کردار ادا کرنا چاہیے اور کشمیریوں کی یہ جو قید و صوبتیں ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ جو کشمیریوں کی لازوال قربانیاں ہیں یہ ضرور رنگ لائے گی، یہ جو شہداء کا مشن ہے یہ ضرور رنگ لائے گی اور بھارت کو ایک نہ ایک دن کشمیر سے نکلنا پڑے گا۔ آزادی جو ہے وہ آسانی سے نہیں ملتی، قوموں کو بہت قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، جان کی، سب کی، اور کشمیری اپنے پورے ایک قوت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اس جنگ کو
لڑ رہے ہیں اور دوسرے ممالک ان کی سیاسی اور اخلاقی ہی سپورٹ کر سکتے ہیں، اور ہم کرتے ہیں، ہر فورم پہ آواز اٹھاتے ہیں۔ ہم یہ تجدید عہد بھی کرتے ہیں کہ جب تک مسئلہ کشمیریوں کی خواہشات اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل نہیں ہوتا، تحریک آزادی کشمیر کو ہر محاذ پر جاری و ساری رکھا جائے گا۔ ان پر قابضین بٹھائے گئے انڈیا سے لا کے ہندو لوگ اور مسلمانوں کی اکثریت کو کم کرنے کے لیے یہ تمام کام کیے گئے، اس کے لیے ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان فرسٹ ہونا چاہیے اور کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ ہم اسی سٹانس پہ کھڑے ہیں اور اس جنگ نے کشمیر کے اس ایشو کو دوبارہ سے ریوائیو کیا ہے۔ انڈیا کو اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا، تمام جو اس کے اندر اکائیاں ہیں انہیں ساتھ لے کر چلنا ہوگا، انہیں کی عزت کرنی ہوگی۔ اور کشمیر جسے کبھی زمین کا جنت نصیب ٹکڑا اور پھر دوسرے بری یعنی کہ پیراڈائز سے کہا جاتا تھا، آج دنیا کا سب سے زیادہ عسکری لحاظ سے محصور اور بدترین خطہ بن چکا ہے۔ ایک وقت تھا جب یہاں کے سبزہ زار، جھیلیں، وادیاں اور صوفی تہذیب دنیا بھر میں امن اور خوبصورتی کی علامت سمجھے جاتے تھے، لیکن 1846 میں جب انگریزوں نے معاہدہ امرتسر کے تحت ریاست جموں اور کشمیر کو ڈوگرا مہاراجہ کے ہاتھوں بیچا، وہی لمحہ کشمیری عوام کے لیے غلامی، جبر اور ظلم کا آغاز بن گیا۔ ڈوگرا حکمرانوں کے مظالم کے بعد 1947 میں تقسیم ہند کے موقع پر بھارت نے سازش کے تحت کشمیر پر فوجی قبضہ کیا۔ تب سے لے کر آج تک کشمیریوں پر ظلم و ستم کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے۔ انسانی حقوق کی پامالیاں، ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگیاں اور عورتوں کی بے حرمتی بھارتی قابض افواج کا معمول بن چکی ہے۔ کشمیر جو کبھی فردوس بروئے زمین کہلاتا تھا، دنیا کا سب سے بد نصیب خطہ بن چکا ہے۔ پہلے ڈوگرا حکمرانوں نے معصوم کشمیریوں کو غلام بنا کر ظلم و جبر کا نشانہ بنایا، اور پھر 1947 سے لے کر آج تک بھارت نے کشمیریوں کو غلام بنائے رکھنے اور کشمیر کی زمین پر اپنے غیر قانونی قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے ہر غیر انسانی حربہ استعمال کیا، لیکن کشمیر کی بہادر قوم نے بھارت کے اس ناجائز قبضے کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا۔ کشمیری قوم کی ثابت قدمی اور غیر متزلزل جذبہ آزادی سے گھبرا کر نریندر مودی اور اس کے حواریوں نے کشمیریوں کے خلاف ایک گھناؤنی سازش کی اور 5 اگست 2019 کو بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کو منسوخ کر دیا اور ریاست جموں کشمیر کو مرکز کے زیر انتظام 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب اور پوری دنیا میں آباد کشمیریوں نے مودی حکومت کے اس غیر قانونی اور غیر منصفانہ اقدام کو ماننے سے انکار کر دیا، اور تب سے ہر سال 5 اگست کو کشمیری یوم استحصال کے طور پر مناتے ہیں۔ تمام کشمیری رہنماؤں نے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا اور بھارتی حکومت کے اس اقدام کو کشمیریوں کے بنیادی حقوق پر ایک حملہ قرار دیا۔ Kashmiris are completely traumatized, terrorized. They feel they have lost their sense of identity. They have lost their culture. They have lost everything. بھارت کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ کشمیر پر کسی بھی قسم کا یک طرفہ فیصلہ کرے، کیونکہ کشمیر بھارت اور پاکستان کے درمیان بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ تنازع ہے، اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے تنازع کشمیر پر متعدد قراردادیں منظور کی ہیں، جن میں کشمیریوں کو ایک شفاف اور غیر جانبدارانہ استصواب رائے کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ بھارت ایک دہشت گرد ریاست ہے اور وہ تمام بین الاقوامی اداروں بشمول اقوام متحدہ کسی کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتا، اور نہ صرف استصواب رائے کرانے سے گریزاں ہے بلکہ کشمیریوں پر شدید قسم کے مظالم ڈھا رہا ہے۔ لاتعداد کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا ہے، ان کی بینائی چھین لی گئی ہے، انہیں تشدد کا نشانہ بنا کر اپاہج بنا دیا گیا ہے، گرفتار کر کے ہمیشہ کے لیے غائب کر دیا گیا ہے، سینکڑوں خواتین کی بے حرمتی کی گئی ہے اور ہزاروں بچوں کو یتیم بنا دیا گیا ہے۔ جنوری 1989 سے لے کر آج تک 96,450 سے زائد معصوم کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے، 7,392 سے زائد کو دوران حراست شہید کیا گیا، تقریباً 1,76,455 بے گناہ کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا، تقریباً 1,10,559 گھر اور دکانیں
तबाह की गई। 22,983 खवातीन बेवा बना दी गई। 1,07,983 बच्चे यतीम बना दिए गए और तकरीबन 11,267 खवातीन की बेहुरमती की गई। इन तमाम तर मजालिम और गैर इंसानी हथकंडों के साथ साथ नरेंद्र मोदी और उसके हवारी उड़ी, पुलवामा और पहलगाम जैसे जाली फ्लैग ऑपरेशंस के ड्रामे भी रचाते हैं, जिसका मकसद एक जानिब तो पाकिस्तान को बदनाम करना है और दूसरी जानिब भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत कश्मीर में भारतीय हुकूमत के मज़ालिम और काले करतूतों से आलमी बरादरी की तवज्जो को हटाना है। लेकिन खुद भारतीय सियासतदान, सहाफ़ी और फौजी एहलकार ही इन झूठे फ्लैग ऑपरेशंस का पर्दाफाश कर देते हैं। नरेंद्र मोदी की हिंदुत्वा हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 से भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत कश्मीर में एक नई आग को भड़का दिया है और आर्टिकल 370 की मनसूखी से कश्मीर में शहादतों, जायदादों की तबाही, गुर्बत और बेरोजगारी और ज़हनी और नफ्सियाती बीमारियों में मज़ीद इजाफा हो गया है। आलमी बरादरी को चाहिए कि वो कश्मीर में बढ़ती हुई भारतीय सफाकियों और इंसानी हकूक़ की पामालियों को रुकवाए और महकूम व मजबूर कश्मीरियों को भारतीय शिकंजे से आज़ादी दिलाने में अपना किरदार अदा करे। मुल्क भर में 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर के तौर पर मनाया जाता है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर तमाम भारत के गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। हम लेकर रहेंगे, ये हक हमारा। 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल और इजहार यकजहती कश्मीर। मुल्क भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। मुजफ्फराबाद में भारत के गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में कश्मीरी ख़वातीन, बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे बड़ी तादाद में शरीक हुए। मुजाहिरीन ने सियाह झंडे लहराए और नारेबाजी करते हुए भारतीय इक़दामात की मज़म्मत की। 5 अगस्त 2019 का भारतीय इक़दाम कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत को पामाल करने की कोशिश है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का कहना था कि आज लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब मुक़ीम रियासत जम्मू और कश्मीर के लोग पाकिस्तान और बैरून मुल्क बसने वाले कश्मीरी पाकिस्तानी यौम सयाह के तौर पर मना रहे हैं। आज 5 अगस्त 2025 को लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब मुक़ीम रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम, पाकिस्तानी और बैरून मुल्क बसने वाले कश्मीरी और पाकिस्तानी यौम सयाह के तौर पर मना रहे हैं। आज के दिन भारत में मोदी की हुकूमत ने हिंदुत्व के एजेंडे की तकमील के लिए मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर ने कहा कि कश्मीरी आवाम अपने हकूक़ की जंग जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह कश्मीर की आज़ादी करीब है। 370 का खात्मा किया ताकि वहाँ पर लाकर हिंदुओं को बसाया जा सके और कश्मीरी मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जा सके, ताकि जब इस्तिस्वाब राय हो तो वो यहाँ अपने दजल और मकर के ज़रिए इस्तिस्वाब राय के नताइज पर असरअंदाज हो। कश्मीरी अवाम आज भी आज़ादी, इंसाफ और हक़ खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। मकबूजा कश्मीर में मोदी हुकूमत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इक़दाम के 6 साल मुकम्मल हो गए हैं। गली गली, नगर नगर, शहर शहर कश्मीरी भाई बहनों के साथ मुकम्मल यकजहती के लिए रैलियों और तक़रीबात का इनेकाद किया गया। 5 अगस्त 2019 वो सियाह दिन जब भारत ने मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत खत्म करके कश्मीरी अवाम पर जुल्म की नई तारीख रकम की थी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर रैलियों और तकारीब का इनेकाद किया गया। मुल्तान, बहावलनगर, बहावलपुर, सियालकोट में शहरियों ने भारतीय जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। शेखुपुरा में स्कूलों में तकरीबात, बच्चों ने मजालिम के खिलाफ नगमे पेश किए। रहीम यार खान, फैसलाबाद और झंग में भी रैलियां निकाली गयी। नवाबशाह, लाड़काना, मीरपुर खास और कश्मोर में कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। डेरा बुगटी में मुंदरानी हाउस सुई में यौम कश्मीर के हवाले से रैली का इनेकाद। पाकिस्तान कश्मीर बनेगा,
हंगू में यौम इस्तेहसाल कश्मीर की मरकजी तकरीब में पाकिस्तानी परचम के साथ कश्मीरी परचम भी लहराया गया। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। रैलियों और तकारीब में पाकिस्तानी अवाम ने अहद किया कि वो कश्मीरी अवाम के साथ हर कदम पर खड़े रहेंगे और मसले कश्मीर के हल तक उनकी हिमायत जारी रखेंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जतोई में भी कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई है। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर जतोई ने की है, जबकि शहरियों की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की है। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे शमशेर अली जाफरी। जी शमशेर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तहसील म्यूनसिपल कमेटी में मौजूद हूँ। आपको बताता चलूँगा यहाँ पर 5 अगस्त के हवाले से यौम कश्मीर साल के हवाले से यहाँ पर रैली निकाली गई है। रैली जो है असिस्टेंट कमिश्नर के ज़रिए एहतमाम निकाली गई है। मज़ीद असिस्टेंट कमिश्नर साहब से जानना चाहते हैं कि ये दुनिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे। जी सर। जैसा कि आपको मालूम है कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने भारतीय हुकूमत ने यकतरफा तौर पर कश्मीर का जो खुसूसी स्टेटस था उसको ख़त्म कर दिया था। तो उस हवाले से पूरे पाकिस्तान में 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जाता है। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर का यही कहना है कि तमाम महकमा जहाज, सिविल सोसाइटी के लोग और कसीर तादाद में सहाफ़ियों ने यहाँ पर शिरकत की। इनका मकसद यही है कि हम मज़लूमों के साथ हैं और कश्मीर का हर तरह से हम साथ देंगे। जी शमशेर, अपडेट के लिए शुक्रिया। और मुल्क भर की तरह उकाड़ा में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया। रैली ज़िला कौंसिल से शुरू होकर टैंक चौक पर अख्ताम पजीर हुई। सियासी समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं मलिक मुनव्वर रेहान। जी मलिक मुनव्वर। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह उकाड़ा में भी यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला कौंसिल में, जहाँ पर एक रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत कर रहे हैं डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जुएल। मज़ीद इनसे जानते हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। इनका क्या कहना है। जी आज हम सारे यहाँ पे उकाड़ा की सिविल सोसाइटी, ताजर, वकला, इंतज़ामिया यहाँ पे इस वजह से इकट्ठी हुई है कि भारत ने जो बुज़दिलाना इक़दाम आज से 6 साल पहले उठाया उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें और अपना जो अहद है उसकी तजदीद करें कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हुए हैं। जी जैसा कि आपने डिप्टी कमिश्नर की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है यकतरफा फैसले की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम कश्मीरी भाइयों के साथ शना बशाना खड़े हैं। जी मलिक, शुक्रिया अपडेट्स के लिए। उधर बोरेवाला में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से रैली का एहतमाम किया गया। रैली में शहरियों के साथ रेस्क्यू 1112 के जवानों ने भी शिरकत की। मजीद बता रहे हैं परवेज़ तलहा हाशमी। जी परवेज़। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह बोरेवाला में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। बुज़दिल दुश्मन इंडिया की जानब से जो है कश्मीर की खसूसी हैसियत को जो ख़त्म कर दिया गया और कश्मीरी मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए जो वाक़या इस्तेमाल किया जाए। रेस्क्यू 1112 के जवान वो भी इस रैली में शामिल हैं। मेरे साथ इसको रेस्क्यू ऑफिसर मौजूद हैं, इसी हवाले से उनसे बात करने के। सबसे पहले हम मजम्मत करते हैं जो इंडिया ने मकबूजा कश्मीर के ऊपर गासबाना कब्ज़ा किया हुआ है। हमारे जो कश्मीरी भाई हैं उनके जो इंसानी हकूक़ हैं उनकी वो पामाली कर रहे हैं। आज बिल्कुल आपने रेस्क्यू ऑफिसर की बात सुनी, उनका यही कहना है कि बुज़दिल दुश्मन इंडिया को उनकी ख्वाहिशात जो है वो पूरी नहीं होने दी जाएगी। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था और रहेगा। जी परवेज़, डिटेल्स के लिए शुक्रिया। उधर पाक पतन में ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर तमाम यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली का इनेकाद किया गया। रैली DC कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर बख्तियार काकी चौक पर ख़त्म पजीर हुई। इस हवाले से मज़ीद रिपोर्ट करेंगे मलिक अली हसनैन। पाकपतन में कश्मीर के मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए DC कम्प्लेक्स से बख्तियार काकी चौक तक रैली का इनेकाद किया गया। रैली में अरकान असम्बली, सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका की जानिब से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शुगाफ नारे फिजा में बुलंद। इस मौका पर रैली के शुरका का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहराग है। हम कश्मीरी भाइयों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। ना हमने पहले आपको छोड़ा, ना आइंदा छोड़ेंगे। कश्मीर की आज़ादी तक हर पाकिस्तानी बच्चा बड़ा छोटा अपने उन कश्मीरी बहन भाइयों का साथ देगा। इंशाल्लाह कश्मीर बन के रहेगा पाकिस्तान, इंशाल्लाह। ये वो दिन है जब इंडिया की गासिब हुकूमत ने आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक किया। आज हम सब यहाँ पे इस इक़दाम को कंडेम करने के लिए, उसकी मजम्मत करने के लिए निकले हैं।
کشمیر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جیل کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ کشمیر پر جاری بھارتی مظالم پر اقوام متحدہ کی خاموشی قابل افسوس ہے۔ وہ دن دور نہیں جب کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا۔ کشمیر ہمارا ہے، سارے کا سارا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی حسین، جی ٹی وی نیوز، پاکپتن۔ بیک توسا، کروڑ لال ایسن اور لیا کے نشیبی علاقے سیلاب کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ 50 سے زائد مواضعات زیر آب آ چکے ہیں اور ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ تونسا میں دریائے سندھ کا بہاؤ کم ہو کر 2,95,000 کیوسک تک آ گیا ہے، مگر سیلابی علاقوں میں پانی اب بھی موجود ہے اور صورتحال جو کی توں ہے۔ رابطہ سڑکیں، پل، ڈسپنسری اور اسکول بدستور پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ متاثرہ علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے تاحال کسی میڈیکل کیمپ کا قیام عمل میں نہیں لایا جا سکا، جس کے باعث وبائی امراض پھوٹنے کا شدید خدشہ ہے۔ ادھر کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلوں میں مونسون کا 5واں اسپیل برس رہا ہے، جس سے ندی نالوں میں طغیانی اور نشیبی علاقوں میں دوبارہ سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ مونسون کی بارشوں نے دریائے سندھ میں پانی کی سطح 4 لاکھ کیوسک سے زائد کر دی، جس نے لیا کی 80 کلومیٹر طویل نشیبی پٹی کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ کروڑ لال ایسن، لیا کے سینکڑوں مواضعات زیر آب آ چکے ہیں۔ سیلابی پانی نے گھروں، مساجد، اسپتالوں سمیت قیمتی فصلوں اور زمینوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کپاس، کماد، چاول اور تل کی فصلیں مکمل طور پر دریا برد، جبکہ علاقہ مکین بے گھر ہو کر کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ جانور بھوکے مر رہے ہیں، چارہ بھی دستیاب نہیں۔ سیلاب سے متاثرہ عوام نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور انتظامیہ سے مدد کی اپیل کی ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے سزا یافتہ ایم این ایز اور سینیٹرز کو ڈی سیٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ سینیٹ سے قائد حزب اختلاف شبلی فراز کو بھی نااہل قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید بات کر لیتے ہیں حمید لنگرا سے۔ حمید، مزید کیا کہا ہے الیکشن کمیشن نے؟ جی، الیکشن کمیشن کی جانب سے 11 ارکان اسمبلی کو جو ہے وہ نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن کے اس نوٹیفیکیشن میں مختلف کیسز کا حوالہ دیا گیا ہے، جن میں اسٹیٹ ورسز محمد علی، اسٹیٹ ورسز آصف اور اسٹیٹ ورسز اویس اکبر ہے۔ اس کے مطابق قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب خان، سینٹ میں قائد حزب اختلاف سینیٹر شبلی فراز سمیت رائے حیدر علی خان، صاحبزادہ حامد رضا، رائے حسن نواز خان، زرتاج گل، محمد انصر اقبال، جنید افضل شاہی، رائے محمد مرتضیٰ اقبال اور ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے نااہل قرار دیا گیا ہے۔ ان تمام لوگوں کو دہشت گردی کی عدالت جو ہے فیصلہ آباد کی جانب سے سزائیں سنائی کی تھی اور اس روشنی میں ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے باقاعدہ نااہلی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام ارکان کو قید کی سزا ہو چکی ہے، اس لیے ان کو آرٹیکل 63(1)H کے تحت جو ہے وہ نااہل قرار دیا جا رہا ہے اور ان کی نشستیں جو ہے وہ خالی قرار دی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے تمام ارکان کو جو ہے ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اب اس نوٹیفیکیشن کے بعد یہ تمام نشستیں جو ہے وہ خالی تصور کی جائیں گی۔ جی امیت لنگرا، جو ابھی ریسنٹ سزائیں ہوئی ہیں 9 مئی کے کیسز میں، کیا اس کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا گیا ہے یا اس سے پہلے بھی جو دیگر کیسز تھے ان کی بنیاد پر بھی نااہلی ہوئی ہے؟ جی بالکل، یہ 9 مئی کے جو مقدمات تھے فیصلہ آباد، سرگودا، میاں والی اور لاہور، اس کے تناظر میں جتنے ارکان کو سزائیں ہوئی تھیں پاکستان تحریک انصاف کے سے حمایت یافتہ یہ لوگ تھے اور یہ منتخب ہوئے تھے، اسی تناظر میں ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ یہ سزائیں سنائی گئی اور تقریباً ان میں دیکھیں یہ بڑی قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر جو ہے وہ قائد حزب اختلاف کی ایک بڑی سیٹ ہوتی ہے اور دونوں نشستیں جو ہے دونوں رہنما جو ہے وہ نااہل قرار دیے گئے ہیں اور اس کے بعد اب یہ سیٹیں جو ہے وہ خالی تصور کی جا رہی ہیں۔ یہ تمام تر جو الیکشن کمیشن کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس میں اس کیس کے حوالے سے ڈیٹیل بتائی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ مختلف کیسز سے ان کیسز کی روشنی میں ان لوگوں کو جو ہے وہ نااہل کیا گیا ہے۔ اس میں کیسز کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، ٹرائل نمبر بھی بتایا گیا ہے اور یہ 3 اہم کیسز تھے جن میں اسٹیٹ ورسز محمد علی، اسٹیٹ ورسز آصف اور اسٹیٹ ورسز اویس اکبر
कि ये केसेस है और इन केसेस को सरगोदा, फैसलाबाद और लाहौर इलेक्शन कमीशन ने 9 अरकानी असेंबली और सेनेटर्स को नाअहल करार दे दिया है। इसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। हमीद लंगरा अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया।